السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے لائک کریے، کمنٹ کریے، اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریے۔ ہمیشہ کی طرح قصہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک خوبصورت قصہ۔ آج کا قصہ خوبصورت جو ہے یہ ہے سعودی عرب سے اور سٹی ریاض۔ سعودی عرب کا ایک بزنس مین اپنے ڈرائیور کو لے کے تو باہر صحرا میں جاتے ہیں، ٹائم وہاں پر ریسٹ کر کے تو واپس آ جائیں گے۔ اب اس تاجر کی عمر 70 سال ہے۔ مرسڈیز اس کے پاس لے کے جاتے ہیں، گاڑی 4 وہیل ہے یہ والی مرسڈیز۔ تقریباً عصر کے ٹائم تک وہاں بیٹھتا ہے، پھر چلو واپس چلے۔ اب وہاں پر کوئی ریت بھی نہیں جہاں پر یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ واپسی پہ تھوڑا سا آگے گئے تو ان کی گاڑی پھنس گئی ریت میں، جبکہ وہاں پر اتنی ریت بھی نہیں تھی۔ کوشش کرتا ہے ڈرائیور نکالنے کی، لیکن گاڑی بالکل نہیں نکلتی، مٹی بھی نکالتا ہے اس میں سے، جتنا زور لگاتا ہے گاڑی نیچے بیٹھتی جاتی ہے۔ اب کیا کرتے ہیں کہ ویٹ کرتے ہیں کوئی شاید آ جائے بندہ، کوئی ہیلپ کے لیے آ جائے تو نکل جائے، کیونکہ وہ تو صحرا کے اندر گیا ہوا تھا۔ تو ایک ینگ لڑکا جس کی عمر 25 سال تھی، وہ ٹوٹی ہوئی پک اپ کے اوپر آیا، ونیٹ بولتے ہیں سعودی عرب میں اس کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہوا بیٹا؟ یہ گاڑی پھنس گئی ہے ہماری۔ کوئی مسئلہ نہیں، آپ میری گاڑی کے پیچھے باندھے، میں اس کو نکلواتا ہوں۔ اب وہ بدو تھا، اس کی گاڑی میں رسے وغیرہ بھی تھے، رسے ڈالے، گاڑی نکلوا دی۔ وہ بڈھا بہت خوش ہوا، بڑی دعائیں دیں، تمہارا بڑا شکریہ، تم مجھے اپنا موبائل نمبر دے دو، پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ تو اس بچے نے، لڑکے نے اس کو موبائل نمبر دیا اپنا۔ کچھ دن کے بعد اس لڑکے کو فون آتا ہے، تو وہ اپنا تعارف کرواتا ہے کہ وہ میں وہی ہوں جس کو تم نے ریت سے نکالا تھا۔ ہاں چچا، کیا حال ہے؟ خیریت؟ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں آج ایک پارٹی ہے، تو میں نے اسپیشل تمہیں انوائٹ کیا ہے کہ تم ہماری پارٹی میں آؤ۔ تو کہا ٹھیک ہے چچا، میں ضرور آؤں گا۔ اس کو بتایا کہ فلانے راستے سے اوپر، فلانی جگہ کے اوپر آ جانا، میرا گھر یہیں ہے، تو میں تمہارا انتظار کروں گا۔ یہ لڑکا جاتا ہے، اب جب بتائی ہوئی جگہ کے اوپر جا کے سامنے دیکھتا ہے کہ بھئی سامنے تو پیلس ہے، کوئی چھوٹا گھر ہی نہیں، اور میں وہاں ٹوٹی ہوئی پک اپ کے اوپر پیلس کے سامنے کیسے گاڑی لے کے جاؤں گا، یہ پیلس کے اندر کیسے لے کے جاؤں گا؟ تو اس بیچارے نے اپنی گاڑی کافی دور کھڑی کر کے تو پیدل ہی گیا۔ اب جب اس کے گھر میں جاتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، اول ٹھنڈا گرم، پھر اس کے لیے کھانا آتا ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ پارٹی، اس نے تو کہا مجھے پارٹی ہے، لیکن پارٹی تو ادھر کوئی نہیں ہے، یہ ہے اور اس کا ایک بھائی۔ تو میرے سامنے جو کھانا لے کے آئے وہ کھانا کیا تھا؟ مرغی اور چاول۔ تو میں دل میں کہہ رہا ہوں کہ یار مجھے اتنے خاص طریقے سے آپ نے مجھے بلایا ہے، تو کم سے کم یار کوئی بکرا ہوتا، کوئی دمبا ہوتا، لیکن آپ مجھے مرغی کھلا رہے ہیں۔ بہرحال میں نے، اس لڑکے نے مرغی وغیرہ کھائی، اس کے بعد چائے، میٹھا جیٹھا۔ اب کافی دیر یہ لڑکا بیٹھا ادھر ادھر دیکھتا ہے، کہتا ہے چچا اب میں چلتا ہوں۔ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے چلو۔ تو اس کے ساتھ باہر جاتے ہیں، تمہاری گاڑی کدھر ہے؟ کہتا ہے میں نے جب آیا تھا میں نے دیکھا یہ پیلس ہے، تو میں مناسب نہیں سمجھا کہ ٹوٹی ہوئی گاڑی ادھر لے کے آؤں گا، تو میں اس کو دور کھڑی کر کے آیا۔ کہا چلو ہم لوگ تمہارے ساتھ وہاں تک چلتے ہیں۔ اب وہ اس کو گاڑی تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، چیک نکال کے اس کو دیتے ہیں۔ کہتا ہے بیٹا یہ تمہارے لیے، جو تم نے ہمارے ساتھ اس دن مدد کی، میں بھی تمہاری تھوڑی سی مدد کرنا چاہتا ہوں، اور یہ لو۔ اب لڑکا کہتا ہے کہ اب مجھے سمجھ آئی کہ میرے لیے اچھے کھانے کیوں نہیں تھے۔ اصل میں پارٹی کوئی بھی نہیں تھی، وہ صرف مجھے بلایا تھا میرا اکرام کرنے کے لیے، لیکن میں سمجھا کہ اکرام یہ میرا کون سا کر رہے ہیں کہ مرغی اور چاول، لیکن اب پتہ چلا کہ اکرام وہ نہیں تھا، اکرام اصل میں یہ تھا۔ اگر یہ بندہ چاہتا تو میرے لیے اونٹ ذبح کر سکتا تھا، وہ اتنا امیر ہے، لیکن اصل میں وہ مجھے کھلانے کے لیے نہیں لے کے آیا تھا۔ اس نے جو مجھے چیک دیا وہ چیک 5 لاکھ ریال سعودی تھا۔ اب وہ لڑکا اتنا خوش ہوا کہ بھائی میں کہاں مقروض شخص، ابے کا بھی
मेरा बेचारा बाप भी मकरूज और मैं भी, माड़े से हमारे हालात बस। और 5 लाख दिरहम रियाल सऊदी। अब सोचता मैं गाड़ी भी लूंगा, पैसे भी चुकाऊंगा, कुछ घर भी बना लूंगा। बहरहाल ये अच्छे का नतीजा उसको अच्छे से मिला। अब आते हैं अपनी असल स्टोरी की तरफ। कभी आपने सुना है कि किसी के ऊपर जिन्नी आशिक हो गई? अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में या इंडिया में इसको क्या कहते हैं। मेरे ख्याल से मैं सोचा था कि जो कहते हैं ना साया हो गया इसके ऊपर, तो शायद वही होता है, क्योंकि आशिक वाशिक मैंने कभी वहां पर नहीं सुना। अलबत्ता अरब में जो जिन्नी किसी के ऊपर आ जाए, लड़के के ऊपर जो उसको पसंद आ जाए, तो उसको आशिक कहती हैं। हमारा किस्सा भी आज इसी के मुतल्लिक है। और हमेशा की तरह अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात मिन शर्रि मा खलक। मैं फाइज इमारात से आपको किस्सा बयान करता हूँ जो हमारे साथ पेश आया 2008 में। और ये ऐसा किस्सा है कि मैं पूरी ज़िंदगी इसको नहीं भूल सकता। मैं एक शिकारी हूँ और शिकार करना मेरा पसंदीदा मशगला और मेरा पैशन है। 2008 में इमारात में तलोर उसकी कमी हो गई। जब भी मैं शिकार पे जाता हूँ, मेरे साथ मेरे 2 दोस्त अहमद और हाकिम, ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं। हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि शिकार का सीज़न है लेकिन इमारात में तलोर बिल्कुल भी नहीं, तो क्यों ना हम लोग सऊदी अरब चलते हैं। प्रोग्राम बना, डन हो गया। आगे जो हमारे दोस्त थे सऊदी अरब में, उनके साथ रब्ता किया। उन्होंने कहा आ जाओ, हमारे यहाँ शिकार है। तलोर तो यहाँ पर भी नहीं, लेकिन दूसरे परिंदे बहुत हैं। हम लोग अपना सारा सामान पैक करके तो सऊदी अरब चले गए। इमारात से पहले गए हम लोग रियाद, फिर रियाद से चले गए मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा में जाके जो हमारे दोस्त थे उन्होंने हमें आगे से रिसीव किया। वो रात हम लोग रहते हैं होटल में, और उससे अगले दिन हम लोग निकलते हैं उन्हीं के साथ सहरा में। मदीना मुनव्वरा में एक पहाड़ी इलाका है, उसका नाम है अदगस। वहाँ पर बहुत ज़्यादा परिंदे थे। हम लोग जाते हैं, जाके अपना खैमा वगैरह वहाँ पर लगाते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं कि भाई कौन से परिंदे यहाँ पर हैं, कौन से नहीं, कहाँ पर हैं, कहाँ पर नहीं। सारा मैप बना के वहीं पर हम लोग अपना खाना बना के खा के तो सारा दिन यही बातें करते, तकरीबन रात तक भी हम लोग यही बातें करते रहे। नॉर्मल जो शिकारी हैं वो रात को जल्दी सोते हैं और सुबह फजर की नमाज पढ़ के फ़ौरन शिकार पे निकलते हैं, क्योंकि वो वक्त होता है परिंदों के निकलने का। उसके बाद जब धूप आती है तो परिंदे वापसी दरख्तों के साए में चले जाते हैं दूर। और अब सऊदी अरब में ख़ुसूसन और पहाड़ी इलाके में तो दरख्त है ही नहीं, तो फिर हमें उसके लिए मुश्किल होती है। बहरहाल हम लोगों ने जब रात का टाइम हुआ सोने का, तो कहा ठीक है भाई गाड़ी में जाकर सो जाते हैं। लेकिन हाकिम जो है उसको ठंडी हवा पसंद थी सहरा की, और सहरा में गर्मी में भी रात को ठंडी हवाएं चलती हैं। अब हाकिम बाहर जाके सो जाता है, हम लोग अपनी अपनी गाड़ियों में, 3 हमारे साथ जो मदीना मुनव्वरा के दोस्त थे और 3 लोग हम खुद से, वो अपनी गाड़ी में सोए हुए थे, हम लोग अपनी गाड़ी में। लेकिन हाकिम बाहर सो गया। रात के 1 बजे मैं अपनी करवट बदलने के लिए हिलता हूँ तो मेरी आँख खुल जाती है। तो मैं नीचे से शीशे से बाहर देखता हूँ कि हाकिम को देखूँ कि वो बाहर सोया हुआ है। तो मैं देखा कि एक काला साया हाकिम के सर के पास खड़ा है, जो सिर्फ उसी की तरफ देखता जा रहा है। तो जो ही मैं उठ के बैठ के गौर से देखने लगा तो वो साया वहाँ पर नहीं था। तो मुझे लगा कि ऐसा है कि मैं अभी नींद से उठा हूँ, मेरी आंखें भी बिल्कुल वादे नहीं खुली, तो मेरे वहम है कि इसके ऊपर कोई साया खड़ा था। चनाचा मैं फिर सो गया। इससे पहले जब रात को हम लोग खाना बना रहे थे, खा रहे थे, तो किसी के चलने की आवाज़ आई। तो सबने देखा इधर उधर, तो समझा कि शायद हम लोग खाना बना रहे हैं, उसकी खुशबू से कोई जानवर आ गया यहाँ पर, कोई भेड़िया होगा या कोई लोमड़ी होगी। बहरहाल अब सुबह जब फजर के टाइम हम लोग उठते हैं तो हैरानगी की बात ये है कि हाकिम बड़ी गहरी नींद सोया हुआ है, जबकि ये वो बंदा है जो हमेशा हमें उठाता था फजर की नमाज के ऊपर। लेकिन इस दफ़ा
ये बड़ी गहरी नींद सोया हुआ है, इसको हिलाते हैं मगर वो बिल्कुल भी हिलता भी नहीं। काफी जोर जोर से भी उसको हिलाया लेकिन वो नहीं उठा। तो हमारे दिल में कोई ख्याल आया, यार इसको कुछ हो तो नहीं गया। तो मैंने ऊंची से कहा, हाकिम। तो उठ गया, उठ के कहता, क्या तुम मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो? तो कहा, यार हम लोग तेरे ऊपर चिल्ला नहीं रहे, तुम्हें काफी देर से हिला रहे हैं, तुम हिल नहीं रहे थे तो अभी मैंने थोड़ा सा ऊंचा पुकारा तुझे। तू कभी भी ऐसी नींद नहीं सोता। कहता है, वल्लाह पता नहीं क्या है कि मेरा दिल करता है बस मैं सोया रहा। हमने कहा चलो उठो उठो, वुज़ू करो, नमाज पढ़ो, फिर आगे हमने शिकार के लिए भी निकलना है। अब हाकिम उठता है, पहले मैं वुज़ू करता हूँ, फिर अहमद करता है, उसके बाद हाकिम की बारी आई। जब हाकिम ने अपने आसीन उठाए ताकि अपने बाजू धोए तो उसके कलाइयों के ऊपर नाखूनों के निशान है, स्क्रैचेस जिसे बोलते हैं, अरबी में बोलते हैं शमूख। तो हमने कहा, ये तुझे क्या हुआ? कहता है, यार वल्लाह मुझे तो नहीं पता, कल तो मैं सही सोया था। तो अहमद कहता है, शायद ऐसे है कि ये रात को बाहर सोया तो किसी जंगली जानवर ने इसके नाखून मार दिए। लेकिन हमारे लिए हैरानगी ये थी कि इतने गहरे नाखूनों के निशान हैं, तो ये उठा ही नहीं, इसको पता ही नहीं चला कि मेरे कोई नाखून मार रहे। लेकिन इससे बड़ी जो हैरानगी थी वो ये थी कि जब हम नमाज पढ़ रहे थे तो हाकिम रुकू में जाके तो सर को भी हिलाता था, जैसे कोई हाँ में सर हिलाते हैं ऐसे सर हिलाता। तो बड़ी अजीब सी बात थी कि आज नमाज कैसी पढ़ रहे। और बल्कि जब ये वुज़ू करने के लिए आया तो बिल्कुल काहल, जिससे कोई इसको जबरदस्ती लेके आ रहा हो। आज जो जैसे ये हाकिम अब है, कभी भी ऐसा इसको नहीं देखा। तो नमाज के बाद कहा कि हाकिम तू खैरियत है तुझे, आज तू सही नहीं लग रहा। कहता है, यार पता नहीं मुझे क्या, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा दिल करता है मैं सो जाऊं। अलमुहिम हम सारे निकलते हैं उस जगह पर जहाँ पर हम लोगों ने सिलेक्ट की थी कि यहाँ पर शिकार करेंगे। वही पहाड़ है अदगस। हम लोग उसके आसपास अपने 2 खैमे लगाते हैं, एक खैमा हमारा, एक हमारे जो दोस्त है वहीं सोती है उनके लिए। उतरते हैं लेकिन हाकिम नहीं आता। तो हम लोग कहते हैं, यार इसको खैरियत है, आज ये बिल्कुल भी नहीं उतर रहा। और हाकिम बहुत अच्छा निशानेबाज था। बहरहाल हम लोगों ने वहाँ खैमे लगा के अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली ताकि जब परिंदे आएंगे यहाँ पर तो हम लोग उनको शिकार करेंगे। हमारे लिए जो हैरानगी की बात थी वो ये थी कि सब आए हैं लेकिन हाकिम वो नहीं आया। तो दूसरे कहते हैं, यार इसको खैरियत है, आज ये बिल्कुल बोल भी नहीं रहा और यहाँ शिकार के लिए भी नहीं आया। तो कहा, यार पता नहीं इसको क्या हुआ। बहरहाल हम लोगों ने वहाँ पर शिकार किया और जहाँ पर हमने खैमे लगाए थे उससे हट के थोड़े से दरख्तों का झुंड था, वहाँ पर जाके अपना चूल्हा वगैरह लगाया कि यहाँ पर पकाते हैं और यहाँ पर खाएंगे। अब हम लोग खाना बना रहे हैं, हाकिम साथ बैठा हुआ है, लेकिन उसकी तरफ देख के हम लोग शशोपंज में थे कि यार वो बिल्कुल जो है वो सामने वो बैठ के एक तरफ देखता जा रहा है, ना किसी से बात कर रहा है, बल्कि आंख भी नहीं झपक रहा, सिर्फ एक तरफ देखते जा रहा है। बहरहाल हम लोगों ने खाना वगैरह बनाया, खाना खाया और वापसी आ गई अपने खैमों की तरफ। अब रात का टाइम आ जाता है, इशा का टाइम, और यहाँ से जो असल किस्सा है वो यहाँ से शुरू होता है जो हमारे साथ पेश आया। अब सारे अपने अपने खैमों में सोए हुए हैं कि रात के 1 बजे अहमद चिल्ला के उठ गया, चिल्लाना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा, क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? कहता है, यार मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि हाकिम के पास एक औरत खड़ी है, उसने काले कपड़े पहने हुए थे और वो थी भी काली। तो मैंने हाकिम की तरफ देखा कि वो तो सो रहा है। तो मैंने कहा, भाई किधर है वो औरत जिसकी तुम बात कर रहे हो? कहता है, वल्लाही मेरी जब आंख खुली तो मैंने वहाँ एक औरत को देखा था। अब अहमद के चिल्लाने पर दूसरे जो 3 लड़के थे सऊदी वो भी आ गए, भाई क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? तो हमने उन्हें कहा कि तुम लोगों ने कोई यहाँ से किसी को निकलते देखा है? उन्होंने कहा, नहीं हमने तो किसी को नहीं देखा। तो हमने से बताया कि यार यहाँ कोई एक औरत थी हमारे खैमे के अंदर। वो कहते, भाई इस मकाम के ऊपर, इस जगह के ऊपर औरत कहाँ से आ जाएगी, और वो भी रात के इस पहर में? हमने कहा, यार चलो ठीक है, हम लोग माजरत चाहते हैं, आप लोग जाकर सो जाएं ताकि सुबह हमें जल्दी उठना है और अपने शिकार की तरफ जाना है। वापस खैमे में आके मैं अहमद को कहता हूँ, यार तू
صحیح ہے کیا ہے تو ہوش میں ہے؟ تیرا وہم ہوگا، تیری آنکھیں کھلی ہیں بندے کی، جب آنکھیں کھلتی ہیں سو کے تو اس کو واضح نظر نہیں آتا، اور تم نے چلانا شروع کر دیا کہ یہاں پر عورت ہے۔ کہتا اللہ کی قسم میری جب آنکھیں کھلی تو یہاں عورت کھڑی تھی، تو میں نے کہا چلو یار اس وہم کو دور کرو، اللہ خیر کرے گا۔ اب ہم اس کو زبردستی اٹھا کے بٹھاتے ہیں، ناشتہ وغیرہ کرواتے ہیں، یہاں تک کہ صبح کی روشنی چھا جاتی ہے، تو ہم لوگ اپنی اپنی بندوقیں پکڑتے ہیں، چلو بھائی شکار کی طرف چلتے ہیں۔ اب ہم لوگ چلتے جاتے ہیں، پرندہ نظر آتا ہے ہم اس کو گرا دیتے ہیں، پرندہ نظر آتا ہے اس کو گرا دیتے ہیں، لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ حاکم اس نے نہ تو بندوق پکڑی ہوئی ہے، بلکہ جب ہم لوگ فائر کرتے ہیں تو وہ ڈر کے اپنی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھتا ہے، ڈرتا ہے، جبکہ یہ تو بڑا اچھا نشانے باز ہے، یہ ڈر کیوں رہا ہے؟ اب ہم میں سے جو ایک سعودی لڑکا تھا وہ کہتا ہے کہ یار یہ جو تھوڑا سا شکار کیا ہے یہ ہمارے لنچ کے لیے کافی ہو جائے گا، تو ایسا کرتا ہوں کہ میں یہ لے کے جاتا ہوں اور لنچ کا بندوبست کرتا ہوں، میں وہ پکاتا ہوں اور جو تم لوگ شکار کر کے لے کے آؤ گے وہ رات کو کھا لیں گے۔ تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے صحیح ہے، تو وہ حاکم کو لے کے چلا گیا۔ جب ہم لوگ واپس آئے شکار کر کے تو اس نے تو کھانا بنایا ہوا تھا، لیکن حاکم نہیں تھا۔ ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ یار تم نے اکیلے میں اتنی محنت کی، حاکم کدھر ہے؟ کہتا بھائی جو ہی ہم لوگ یہاں پر آئے تھے حاکم وہ بھاگتا ہوا اپنے خیمے میں چلا گیا۔ تو پھر میں نے بھی اس کو کچھ نہیں کہا کہ یار اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جا کے سونے دو اس کو۔ اب ہم لوگ جا کے تو خیمے میں دیکھتے ہیں کہ حاکم نہیں ہے، تو واپس آ کہتے ہیں کہ یار حاکم کدھر ہے؟ کہتا واللہ وہ تو ادھر ہی ہے، جب اپنے خیمے میں گیا اس کے بعد تو وہ یہاں سے نکلا بھی نہیں۔ تو ہم نے اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا لیکن وہ وہاں پر کہیں پر بھی نہیں، اس کو ہم لوگ ڈھونڈتے رہے یہاں تک کہ اثر سے تھوڑا سا پہلے تک اس کو ہم ڈھونڈتے رہے۔ تو کہا کہ یار وہ مل نہیں رہا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، ایسا کرو کہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ تو میں نے احمد کو کہا کہ جاؤ یار گاڑی کی چابی لے کے آؤ، ان کو ڈھونڈتے ہیں۔ تو احمد خیمے میں جاتا ہے اور چلانا شروع کر دیتا ہے، بھائی ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ کیا ہوا؟ حاکم تو یہ ہے بھائی، وہ سویا ہوا ہے اپنے خیمے کے اندر۔ اب جب ہم لوگ جا کے اس کو دیکھتے ہیں تو واقعی وہ وہاں پر سو رہا ہے، لیکن اس کے جسم کے اوپر نشانات بہت زیادہ تھے، ایسے جیسے اس کو کسی نے بہت مارا ہے۔ تو اس کو اٹھایا، حاکم اٹھو، اتنے غصے سے بولا کہ مجھے چھوڑو اور خیمے سے باہر چلے جاؤ۔ ہم لوگ باہر آ گئے تو ایک سعودی لڑکا کہتا ہے کہ یار مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی جنات کا معاملہ ہے۔ تو کہا کہ بھائی یار چھوڑو، کیا تم جنات کو وہاں پر لے کے آ گئے ہو؟ کچھ بھی نہیں ہے اس کو۔ بہرحال ہم لوگ ایسے بیٹھے رہے۔ اب مغرب کا ٹائم ہوا تو حاکم اٹھ کے باہر آ گیا، آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ ہم نے کہا کہ یار تجھے کیا ہے؟ کہتا ہے یار مجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے کہا کہ تم ہمیں مل نہیں رہے تھے، تم کہاں گم تھے؟ میں کہاں گم تھا، میں تو واپسی آ کے یہاں پر اپنے خیمے میں سویا ہوا تھا۔ تو تم لوگ کیسے کہہ رہے ہو کہ میں یہاں پر نہیں تھا؟ میں تو اپنے خیمے میں تھا۔ تو ہم نے کہا یار ہمیں 2 دفعہ خیمے میں گئے تھے تیرے، لیکن تو وہاں پر نہیں ملا تھا۔ تو اس نے جو ہنسی وہ عام ہنسی نہیں تھی، وہ شیطانی ہنسی ہنسا، اور اس کی جو نظروں کا اثر تھا دیکھنے کا وہ بھی عجیب تھا۔ کہتا ہے تم لوگوں کو وہم ہو گیا۔ بہرحال ہم لوگوں نے رات کا کھانا کھایا اور اپنے خیمے میں چلے گئے، سو گئے۔ رات کے تقریباً 12 ساڑھے 12 یا 1 کا ٹائم تھا کہ کوئی ہمارا خیمہ گرا رہا ہے دھکیل کے۔ تو ہم لوگ اٹھ کے بیٹھ گئے کہ بھئی ہمارا خیمہ کون گرا رہا ہے؟ تو جب ہم دونوں اٹھے، میں اور احمد، کو دیکھا کہ حاکم بیٹھا ہوا ہے اور منہ دوسری طرف ہے، اس کی بیک ہماری طرف ہے۔ تو ہم اس کو آوازیں دیتے ہیں حاکم حاکم، وہ کوئی جواب نہیں دیتا بلکہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا ہے وہ، اور ایک طرف دیکھتا جا رہا ہے، بالکل بھی نہیں ہلتا جا۔ اس کے جا کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا، حاکم حاکم، پھر بھی اس نے ہماری طرف نہیں دیکھا۔ جب میں اس کے آگے جا کے اس کو بلا رہا ہوں حاکم، تو بھائی دیکھا وہ تو سو رہا ہے، اس کی آنکھیں بند ہیں۔ اب اس کو میں ہلاتا ہوں، حاکم حاکم اٹھو حاکم، تو وہ بالکل بھی نہیں اٹھتا، نہ ہلتا بھی نہیں ہے۔ تو میں نے زور سے اس کو ہلایا اور اونچی آواز میں بولا حاکم۔ اس نے آنکھیں کھولی اور ایک زور سے تھپڑ میرے منہ کے اوپر مارا۔ اتنے میں حاکم نے احمد کو پکڑ لیا اور اس کو بھی مارنا شروع کر دیا، ہمیں گالی دے رہا ہے، کہتا ہے تم لوگوں کو کیا ہے، تم لوگ مجھے میرے حال پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو ہماری آپس میں ہاتھا پائی چل رہی ہے۔ اتنے میں وہ تینوں دوسرے جو سعودی لڑکے وہ بھی آ گئے، بھائی کیا ہوا کیوں لڑ رہے ہو؟ چھوڑو، چڑوائی لڑائی ہماری چڑوانے شروع کر دی کہ یار تم لوگ کیوں اس کو مار رہے ہو؟ اب وہ ہمیں لے کے خیمے کے باہر چلا گیا، لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی جو ہی اس نے آنکھیں کھولی، وہ جو خیمہ ہمارا ہل رہا تھا وہ بھی اسی ٹائم رک گیا۔ اب وہ ہمیں لے کے باہر چلے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیوں لڑ رہے ہو؟ بھائی یہ غلط بات ہے، آپ اپنے دوست کو مار رہے ہو، وہ تمہیں مار رہا ہے۔
میں بڑا حیران تھا کہ یار اس نے اپنی لائف میں پہلی دفعہ یہ اس طرح کا ہمارے ساتھ وہ پیش آیا ہے، اور پہلی دفعہ اس نے ہمیں گالیاں بھی دی ہیں۔ تو ایک لڑکا کہتا ہے، وہی سعودی جس نے پہلے کہا تھا کہ یار مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر سایہ ہے، اس کو کوئی جنات کا مسئلہ ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس کو جنات کا مسئلہ ہے تو اب اس کا حل کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ رقیہ شرعی، یعنی شرعی دم۔ تو ہم نے کہا کہ ابھی کہتا ہے میں کرتا ہوں، مجھے یعنی میں نے زندگی میں کبھی کیا نہیں لیکن میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں کہ جا کے اس کے اوپر دم کرتے ہیں۔ جو ہی ہم لوگ وہاں پر مڑے تو دیکھا کہ حاکم تو وہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے جہاں پر ہم لوگوں نے کھانا بنایا تھا، اور کس کی طرف دیکھ رہا ہے؟ جس لڑکے نے کہا کہ میں دم کرتا ہوں۔ اور وہ وہاں پر ہنسا، اتنی اونچی ہنسا، اس کی آواز پوری وادی میں گھومی ہوگی، اس قدر وہ زور سے ہنسا، اور اس کی ہنسلی شیطانی تھی۔ اب ہم لوگ اس کو اٹھا کے کہتے چلو ٹھیک ہے، اس کو اٹھا کے تو لے کے چلتے ہیں، لیکن وہ خود چل کے اپنے خیمے میں آ گیا اور ہنس رہا ہے۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو اس کے ساتھ معاملہ ہے وہ چھوٹا نہیں ہے، یہ تو کوئی بہت بڑا اور بہت آگے چلنے والا تھا۔ بہرحال وہ جو شخص تھا اس نے دم کرنا شروع کیا۔ اب جب وہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ بڑی اونچی اونچی سانسیں لیتے ہیں، عجیب قسم کی سانسیں، اور چلاتا بھی ہے۔ وہ پڑھتا رہا یہاں تک کہ حاکم بے ہوش ہو کے گر گیا اور سو گیا، یعنی وہ سویا ہوا بے ہوش ہو گیا۔ اب جب اس کو ہوش آیا تو ہم لوگ بیٹھ کے اس کا انتظار کر رہے ہیں، خود نہیں سوئے۔ تو جب یہ اٹھا تو ہنس رہے، ہاں کیسے ہو، خیریت سے ہو؟ کہتا ہے ہاں میں ٹھیک ہوں، بس مجھے میرے گھر لے جاؤ۔ تو ہم نے کہا چلو یار ٹھیک ہے، شکار وغیرہ ختم کرو، سب سے مین چیز ہے کہ ہمارا دوست صحیح ہو گیا، جو اس کے ساتھ معاملات تھے وہ کلیئر ہو گئے۔ سارا سامان ہم لوگ اٹھا کے تو نکلتے ہیں کہ بھئی الحمدللہ ہمارا دوست صحیح ہے۔ لیکن حاکم کے ساتھ جو معاملات ہیں یہاں سے شروع ہوتے ہیں جب وہ اپنے گھر آتے ہیں۔ اب یہاں سے قصہ اس کے بھائی نے بتایا جو اس کے ساتھ بعد میں پیش آئے، کیونکہ ہم لوگ تو اس کو گھر میں چھوڑ کے اپنے گھروں میں چلے گئے تھے۔ لیکن یہ آپ کو بتاؤں کہ جب اس کو ہم لوگ اس کے گھر لے کے جا رہے تھے نا، تو ہم نے کہا کہ بھئی یہ جو اس کے ساتھ واقعہ ہوا یہ گھر میں جا کے کسی کو نہیں بتائیں گے تاکہ وہ لوگ ڈرے نہیں۔ تو حاکم میری طرف دیکھ کے مسکرایا، اس کی مسکرانی شیطانی تھی۔ کہتا ہے بہت اچھا، کسی کے ساتھ یہ ذکر نہ کرنا۔ حاکم کا بھائی کہتا ہے کہ جب یہ اپنے گھر میں آیا نا، ظہر کے بعد کا ٹائم تھا اور عصر کے پہلے کا، دونوں کے بیچ کا ٹائم تھا، تو یہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا، اس نے کسی سے سلام بھی نہیں لی، جبکہ یہ 3 دن بعد آ رہا ہے۔ بہرحال اس کی بیوی عصر کے ٹائم میں اس کو جا کے اٹھاتی ہے کہ بھئی یہ تو کبھی نماز بھی نہیں چھوڑتا اور ابھی یہ سو رہا ہے۔ تو وہ اس کے کمرے میں گئی، جا کے اس کو ہلاتی ہے تو یہ اس کو زور سے پٹختا ہے، کہتا ہے کہ باہر چلی جاؤ، مجھے تنگ نہیں کرو، دروازہ بند کر دو، دوبارہ کمرے میں نہ آنا۔ اس کی بیوی باہر آ جاتی ہے اور تھوڑی دیر بعد اس کو اندر سے ایک عورت کی آواز آتی ہے۔ اس کو لگا کہ حاکم کے پاس کوئی عورت ہے یا یہ کسی عورت کے ساتھ فون کے اوپر بات کر رہا ہے، تو جلدی سے دروازہ کھول کے اندر جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ حاکم کونے میں کھڑا ہے، کونے کی طرف منہ کر کے۔ تو میں جا کے پیچھے، اس کی بیوی جا کے بولتی ہے کس سے باتیں کر رہے ہو، کون سی عورت ہے یہاں پر؟ تو اس نے اس کے اوپر غصہ کیا کہ تم کمرے میں بغیر اجازت کے کیسی آئی، تم نے دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ اسی دوران ان دونوں میں آپس میں تکرار شروع ہو جاتی ہے کہ یہاں تک کہ حاکم اس کو بہت مارتا ہے، اور یہ روتی ہوئی باہر آئی، اپنے بھائی کو فون کرتی ہے کہ مجھے حاکم نے مارا ہے۔ تو اس کا بھائی بڑا حیران ہوا کہ یار یہ تو ایسا نہیں ہے، تو اب اس نے کیوں تمہیں مارا؟ لیکن بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا۔ بہرحال غیر ممکن ہے کہ وہ اس کو کوئی سوچ میں گم ہو، اس کو کوئی پریشانی ہو، اور تم نے جا کے اس کے ساتھ اوپر سے ایسی باتیں شروع کر دی اور غصے میں تجھے مارنا شروع کر دی۔ بہرحال اس کی بیوی کہتی چلو ٹھیک ہے، میں صبر کرتی ہوں۔ اب رات کا ٹائم آتا ہے، اس کی بیوی کپڑے چینج کر کے تو جا کے اس کے ساتھ لیٹ جاتی ہے اپنی بیڈ کے اوپر۔ حاکم جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے۔ تو جب یہ لیٹ کے ادھر دیکھتی ہے کہ حاکم کے پاس ایک عورت کھڑی ہے کالی، اور وہ بڑی خوفناک ہے۔ اس کی بیوی بڑی اعوذ باللہ من الشیطان، جو ہی اس نے اعوذ باللہ پڑھا وہ عورت اسی لمحے غائب ہو گئی اور حاکم اٹھ گیا۔ اب حاکم اٹھ کے سے کہتا ہے تم نے اعوذ باللہ کیوں پڑھا اور تم نے کیا دیکھا؟ غصے سے جو ہے اپنی بیوی کے پیچھے بھاگ لگ گیا۔ اب اس کی بیوی بھاگتی ہوئی اوپر آتی ہے اور سیدھا میرے کمرے میں آ کے چلا رہی ہے، چلاتے ہوئے کہہ رہی ہے مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، حاکم مجھے مار رہا ہے، حاکم سے مجھے بچاؤ۔ دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے تو میں اٹھ کے جا کے دروازہ کھولتا ہوں کہ حاکم اس کو پکڑ کے نیچے دے کے مار رہے، تو میں نے زور سے حاکم کو دھکا دیا۔ اب حاکم مجھے بھی گالیاں دے رہے ہیں
اور زندگی میں کبھی بھی حاکم میرے ساتھ ایسا پیش نہیں آیا تھا کہ وہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں۔ اب دوبارہ اس نے میرے اوپر حملہ کر دیا، میرے سے اس کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو میں اس کو زور سے دھکیل کے دیوار کے اوپر مار، تو وہ کھڑا ہو کے جو اس نے مجھے الفاظ کہے وہ اس کی آواز نہیں تھی، وہ بڑی کوئی بھاری بھرکم آواز کہتا ہے کہ میں تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا، ایک ایک سے بدلا لوں گا۔ اب میں حاکم کی بیوی کو کہتا ہوں کہ تم نیچے نہیں جانا، یہاں میری بیوی اور میرے بچوں کے ساتھ رہو۔ وہ کہتی ہے اللہ کے لیے میرے بچوں کو اوپر لے آؤ۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں ان کو لے آتا ہوں، تم پریشان نہیں ہو۔ تو جو ہی میں نیچے جاتا ہوں مجھے حاکم تو نہیں ملتا، لیکن اس کے بچوں کے چلانے کی آواز آ رہی ہے کہ وہ اپنے کمروں میں چلا رہے ہیں۔ تو میں بھاگتا ہوں ان کے بچوں کے کمرے کی طرف گیا، دروازہ کھولا، وہ چلا رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا چچا آ گیا تو وہ بھاگ کے آ کے مجھے چمٹ گئے، بھائی کیا ہوا؟ لا کے ان کو اپنے کمرے میں رکھتا ہوں۔ یہاں پر اس نے مجھے، اب اس کی بیوی نے سارا واقعہ بتایا کہ جب وہ کمرے میں آیا تو اس نے یہ کیا تو یہ کیا۔ اب وہ بچوں کو پوچھتے تم لوگ کیوں چلا رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کمرے میں ایک کالی عورت آئی تھی، اس کی لال آنکھیں تھی اور اس نے کالا چوگا پہنا ہوا تھا۔ بجائے کہ ہم لوگوں کو بھاگنے دیتی وہ ہمیں اکٹھا کر کے کونے میں جمع کرتی۔ اتنی دیر میں آپ آگے تھے تو حاکم کا بھائی اب مجھے کال کرتے ہیں کہ بھائی تم لوگوں نے کیا کیا، اس کو کیا ہوا تھا؟ تو ہم نے کہا کہ یار اس کو کچھ مسئلہ ہوا تھا، پر وہاں سعودی عرب میں ایک لڑکا تھا، اس نے دم کیا تو وہ صحیح ہو۔ اس نے کہا بھائی کیا صحیح ہو گیا تھا؟ کون سا تم لوگوں نے دم کیا؟ وہ تو اس کا تو معاملہ بہت خراب ہو چکا ہے، وہ کوئی عورت ہے اور وہ بچوں نے دیکھی کہ بڑی خوفناک ہے وہ۔ بہرحال اس کا کوئی معاملہ جو ہے نا بڑھ گیا۔ تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ ابھی جو ہے نا ہمیں یہاں پر کوئی شرعی دم کرنے والا لے کے آنا پڑے گا، یہ معاملہ بہت بڑا ہے۔ تو اس نے اپنے دوستوں سے پوچھا یار کوئی شرعی دم کرنے والا ہے، تو ان کو بندہ ملا لیکن وہ ابوظبی میں تھا۔ اب اس کو فون کرتے ہیں، وہ جو شیخ تھا وہ کہتا ہے کہ 2 دن تک میں بیزی ہوں، میں 2 دن تک نہیں آ سکتا۔ تم نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم آپ کا ویٹ کرتے ہیں، اب تیسرے دن آ جائیے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ٹائم ڈن ہو گیا کہ وہ تیسرے دن آئے گا۔ اب یہ 2 دن ہمارے لیے کتنے بھاری ہونے والے تھے یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اب اس کی بیوی بچے تو اس کے بھائی کے پاس تھے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو 2 دن ہے وہ تو کسی طرح گزارنے ہیں، وہ قرآن چلاتے ہیں اسپیکر میں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ اسپیکر بند ہو جاتا ہے، پھر وہ چلاتے ہیں پھر اسپیکر بند ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسپیکر بالکل ہی توڑ دے۔ اس نے کہا کہ یہ حاکم نے جو ہے نا اب اسپیکر بھی توڑ دیے۔ اب یہ 1 دن گزر گیا، اب جو دوسرا دن تھا وہ بہت خوفناک تھا۔ حاکم کا بھائی سوتا ہے کہ اس کو ایک بڑا خوفناک خواب آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت ہے، وہ بڑی قبیح شکل والی تھی، اس کے خواب میں آ کے اسے کہتی ہے کہ تم ہمیں جدا کیوں کرنا چاہتے ہو، بلکہ حاکم میرا ہے اور جو ہمیں جدا کرنا چاہے گا میں تم سب کو اذیت دوں گی، میں تم سب کو نقصان پہنچاؤں گی اگر تم نے کوئی ہمارے درمیان اختلاف ڈالنے کی کوشش کی، ہمیں دور کرنے کی کوشش کی۔ اب اس کا بھائی جب خواب سے اٹھا تو وہ بڑا خوفناک ڈرا ہوا تھا، اب اس کو نیند نہیں آ رہی، تو وہ کچن میں جاتا ہے، کچن میں کوئی پانی وغیرہ پیتا ہوں، پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ تو جب اپنے کمرے سے نکلتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک سایہ کھڑا ہے دوسرے کمرے کے دروازے پہ، تو یہ آہستہ 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 جا کے دیکھتا ہے، دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، تو وہاں سے ایک آنکھ لگا کے تو دیکھتا ہے کہ اچانک حاکم جو دروازے کے پیچھے کھڑا تھا وہ مڑ کے میرے سامنے آ گیا، اس کے ساتھ جو عورت کھڑی تھی وہ قبیح، اس قدر خوفناک شکل تھی۔ کہتی ہے تم ہمیں کیوں دور کرنا چاہتے ہو، حاکم میرا ہے اور جو میرا اور اس کے درمیان میں فرق ڈالنا چاہے گا میں اسے مار دوں گی۔ اور وہ بیچارہ بھاگتا ہوا ڈرا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ جب وہ اپنے کمرے میں آتا ہے کہ کیا سنتا ہے کہ کوئی دروازہ جو ہے جس دروازے کے اوپر وہ حاکم کھڑا تھا وہ کوئی زور زور سے دروازہ کھڑکا رہا ہے یا کوئی چیز مار رہا ہے، تو یہ اپنے کمرے سے تھوڑا سا سر نکال کے اس کمرے کی طرف دیکھتا ہے کہ حاکم اپنا سر زور زور سے دروازے کے اوپر مار، زور زور سے۔ اس شور سے دوسرے گھر والے بھی اٹھ کے آ گئے، تو میں نے کہا کہ اس کی طرف کوئی نہ جائے بلکہ اسی کمرے میں آ کے بیٹھ جاؤ، سارے ہم لوگ ایک ہی کمرے میں بیٹھ گئے، کیونکہ اس سے بھی ہمیں ڈر لگ رہا تھا۔ کہا کہ اللہ یہ رات نکل جائے، صبح وہ شیخ آ جائے گا تو اس کے اوپر دم کرے گا، اللہ اللہ۔ پوری رات حاکم اپنا سر پیٹتا رہا دروازے کے اوپر، یہاں تک کہ بالکل سناٹا چھا گیا، اب نہ وہ سر پیٹ رہا ہے نہ کچھ بھی۔ باہر نکل کے دیکھا کہ حاکم وہاں پر نہیں ہے۔ اب وہ فجر کا ٹائم تھا تو میں نے موبائل اٹھایا اور شیخ کو فون کیا کہ وہ اس نے کہا تھا کہ میں
فجر کے بعد آپ لوگوں کے پاس آ جاؤں گا۔ تو شیخ کو فون کیا تو وہ کہتے میں آپ کے گھر کے قریب ہی ہوں۔ المہم شیخ آیا، جب حاکم نے شیخ کو دیکھا کہ وہ گھر میں آیا تو وہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا اور چلا رہا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ وہ شیخ کو یہ کہہ رہا تھا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ۔ اب شیخ بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے اور وہ چلانا شروع کر دیتا، چیخیں مارتا ہے، کبھی یوں بھاگتا ہے کبھی یوں، بس اپنے کبھی سر کے بال نوچتا ہے۔ جیسا اس نے وہاں جب لڑکے نے سعودی عرب میں تھوڑا سا قرآن پڑھا تھا تو ویسے چیخیں ماری تھی، لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اس کی آواز بدل جاتی ہے۔ وہ جو چڑیل تھی وہ بولتی ہے کہ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو، ہمیں ایک دوسرے سے الگ کرنے کی کوشش نہیں کرو، میں اس سے پیار کرتی ہوں اور حاکم میرا ہے، میں اسے کبھی بھی الگ نہیں ہونا چاہتی۔ تو شیخ کہتا ہے اس کو چھوڑ دو اور چلی جاؤ، تم اس مسکین کے اوپر کیوں ظلم کر رہی ہو کہ اس کے بچوں کے اوپر بھی؟ کہتی ہے میں اس کے اوپر ظلم نہیں کر رہی، بلکہ یہ ہمارا معاہدہ ہوا تھا وہاں پر بڑے درخت کے نیچے، تو اس نے کہا تھا ٹھیک ہے میں صرف تم سے پیار کرتا ہوں، اپنی بیوی کو بھی میں نہیں پیار کروں گا، نہ اپنے بچوں کو کروں گا، میں صرف تم سے پیار کروں۔ تو شیخ بڑے حیرانگی سے میری طرف دیکھتا ہے، اس کے بھائی کی طرف، اور پھر پڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو شیخ کہتا ہے کہ یہ معاملہ کچھ چھوٹا نہیں، یہ اس کو اتنی آسانی سے چھوڑنے والی نہیں، تمہیں اس کو میرے پاس لانا پڑے گا، اس کے اوپر دم کرتے رہنا پڑے گا، جو میرے پاس دوسرے لوگ آتے ہیں جب میں اس کے اوپر دم کروں گا تو یہ بھی وہیں پر ہوگا۔ تو ہم اس کو لے کے جاتے ہیں پورا 1.5 مہینہ، اس کو ڈیلی شیخ کے گھر میں لے کے جاتے ہیں، وہاں پر اوپر دم ہوتا ہے، پورا 1 مہینہ ہمیں لگتا ہے، یہاں تک کہ حاکم بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ اس کو چھوڑ دیتی ہے اور حاکم واپس اپنے پہلے کی طرح زندگی میں واپس آ جاتا ہے۔ اس سے بات کرتے ہیں، اس سے جیسے جیسے اس کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا، اس کو پتہ ہی نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ بہرحال جو میرا پیشن تھا شکار کا میں نے وہ بھی چھوڑ دیا، حاکم نے بھی چھوڑ دیا، کہیں پر بھی ہم لوگ ابھی نہیں جاتے کہ وہ جو معاملہ ہمارے ساتھ پیش آ گیا تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے بالکل شکار چھوڑ دیا۔ دوستو معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے 2 دن میں سٹوری ریکارڈ نہیں کی، ایک تو مصروفیت تھی، دوسری یہ کہ میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی، اور یہ سٹوری کو بھی مجھے ریکارڈ کرتے ہوئے کل آدھی سے تھوڑی میں نے کل ریکارڈ کی اور آج ریکارڈ کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس کو میں رات کو ہی اپلوڈ کر دوں گا، جب آپ صبح اٹھیں گے تو اپلوڈ ہوئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اور آپ لوگوں کو شیاطین جو انسانوں میں سے ہیں ان کے شر سے بچائے، اور جو شیاطین جنوں میں سے ہیں ان کے شر سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔